نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کے تحت ہم نے آپ کے سامنے دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرنے کی فضیلت اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف مسلمان اگر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور پھر آپسی جھگڑے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ابھی میں نے یہ آیت مکمل پڑھی ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ الحجرات کی، یہ دو آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ابھی میں آپ کے سامنے کر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کی اس آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں اصلاح کر دو، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا، پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے کی جو سورۃ الحجرات کی 10ویں آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ دو آیتیں ہیں اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح پیغام دے دیا ہے۔ گزشتہ دو ویڈیو کلپس میں ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے ہیں یا دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا یہ حکم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں جا کر صلح کرا دو، کمپرومائز کرا دو، اس لیے کہ یہ لڑنا جھگڑنا اور یہ اختلافات یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو آیت ارشاد فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ دو مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں لڑنا چاہیے؟ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح مل کر جل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، جیسے نماز چھوڑنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ڈرنا چاہیے، اور رمضان کے روزے چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دوسری برائیوں کے کرنے سے جس طرح ہمیں ڈرنا چاہیے، اس طرح یہ بھی ایک برائی ہے کہ اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو ان میں صلح نہ کرانا یہ بھی ایک برائی ہے۔ صلح نہ کرانا لڑنا جھگڑنا ایک تو یہ برائی ہے، لیکن اگر کوئی صلح نہیں کرائے گا تو پھر یہ لڑنا اور جھگڑنا اور یہ پھر جو ہے نا اختلافات ختم نہیں ہوں گے، تو پھر
دشمنیاں باقی رہیں گی. جب دشمنیاں باقی رہیں گی تو مسلمانوں کا آپس میں تعاون کیسے ہوگا؟ پھر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ پھر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ پھر یہ قوم اپنے مسائل کو کس طرح حل کر پائے گی؟ آج مسلمانوں کے جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز جو مسلمانوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، پیچیدہ ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے ہمارے اختلافات، ہمارا لڑنا جھگڑنا. ہمارے اس لڑنے جھگڑنے نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کو سلام کلام بھی کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم سلام نہیں کرتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا اور بہترین ایک سلوشن ہے. ایک بہترین حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سلوشن بتا رہا ہوں، اور اس سلوشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ لڑائیاں دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور دشمنیاں ہماری مرنے کے بعد تلک بھی جاری رہتی ہیں، مرنے کے بعد تلک بھی جاری رہتی ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، پہلے وہ سلوشن سن لیں، اور پھر مسلمان ہونے کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. وہ سلوشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تم آپس میں کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے سلام کرو. السلام قبل الکلام. اور تم جسے جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقتے کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ. تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقتے کہ تم پورے مومن نہ ہو جاؤ، اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے. باہم محبت نہ ہو جائے یعنی مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے، یہ اس وقت تلک یہ بات ممکن نہیں ہے. میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں، یعنی اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور ان کے درمیان میں محبت باقی رہے، اللہ کے نبی خود کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جائے. محبت و یگانگت، ایکتا، اتحاد، اور تم متحد ہو جاؤ گے. وہ عمل نہ بتا دوں. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. افشوا السلام بینکم، السلام قبل الکلام، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. میرے عزیز ساتھیو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھیجتا ہے. میرے عزیز ساتھیو، تو یہ سلام والا عمل اس قدر پاورفل ہے کہ جو دل کے اندر نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی. بھائی وہی انسان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا جس کے دل کے اندر اس کے تعلق سے، اس کے بارے میں کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، عناد نہیں ہے. وہی مسلمان تو سلام کرے گا. سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارے سلام کرنے کا انداز بھی بدل گیا ہے. ہمارے سلام کرنے کا انداز بھی بدل گیا ہے. سلام کرنے کا سٹائل ہمارا کیا ہے آج؟ ہمارا سلام کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ اگر زیادہ بڑا مالدار ہے تو اس کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا ٹون الگ ہوتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. السلام علیکم استاد، اس طرح ہم لوگ سلام کرتے ہیں. اور اگر غریب ہے، السلام علیکم خیریت، اس طرح ہم لوگ سلام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے
ہم جو سلام کرتے ہیں انسان کو دیکھ کر، اس کی حیثیت کو دیکھ کر، ناپ کر، تول کر ہم نے آج سلام کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سلام کرو جسے تم جانتے ہو ان کو بھی، تم سلام کرو ان کو بھی جسے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے پہلے سلام کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے۔ سلام کرنے میں چھوٹا بڑا کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو دیکھ کر سلام کر دے، بڑا چھوٹے کو دیکھ کر سلام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو صحابہ کو سلام کرتے، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ داخل ہوتے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کرتے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ کتنا پیارا کلام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ اللہ کی رحمت بھیج رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ سلام میں یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر، تم سلامت رہو، تمہاری زندگی سلامت رہے اور تمہارا کاروبار سلامت رہے اور تم سلامتی کے ساتھ جیو۔ ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے سلام میں، اور یہ ایک دعا ہے۔ یہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس دعا میں جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق موافق اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو آج ہم کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ دلوں میں جو نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس عمل کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ کیوں؟ سلام کو اگر آپ پھیلائیں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے، تو پھر یہ عمل میرے عزیز ساتھیو ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جائے گا، رحمت کا ذریعہ بن جائے گا، اور مسلمان باہم ایک دوسرے کو محبت کرنے والے بن جائیں گے، مسلمانوں کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ ایک واحد حل میں سمجھتا ہوں، اور بھی بہت سارے سلوشنز ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے حل، کہ مسلمانوں کے جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، وہ سلام کے ذریعے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ کو بخوبی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سلام کرنے کا یہ عمل کتنا زبردست حل ہے ہمارے جھگڑوں کے لیے، اور ہمارے درمیان میں ہونے والی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، فسادات کو ختم کرنے کے لیے یہ کتنا زبردست سلوشن اور حل ہے۔ جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ پروگرام کرتے ہیں، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے اب تک جتنے جلسے ہو گئے ہیں، پریکٹیکل طور پر میرے عزیز ساتھیوں اتنا فائدہ ان جلسوں کا نہیں ہوگا جتنا کہ پریکٹیکل طور پر آپ اس عمل کو شروع کر دیں، پریکٹیکل طور پر شروع کر دیں، اس کو عملی جامہ پہنا دیں۔ آج مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پریکٹیکل طور پر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اس سنت کو زندہ کریں، بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، بہت بڑی تباہی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں ہی ہماری نجات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، اللہ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کی اتباع ہی میں تمہاری نجات ہے، اللہ کے نبی کی اتباع ہی میں نجات ہے۔
اللہ کی بھی محبت میسر آ جائے گی اللہ کے نبی کی اتباع میں. اتباع سے مراد سنت. اور اللہ ہماری مغفرت بھی کر دیں گے اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے کے بدلے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے میرے عزیز ساتھیوں جو آج ہماری زندگیوں میں ختم ہے. سلام کرنے کے جہاں بہت دوسرے فائدے ہیں، ایک اور فائدہ بھی، بہت سارے فائدے ہیں، ایک اور فائدہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے البادئ بالسلام بریء من الکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والا، پہلے جو سلام کرے گا، سلام میں جو پہل کرے گا، ایک مسلمان کو دیکھا فوراً اپنی طرف سے اس نے سلام میں پہل کیا تو تکبر جاتا رہے گا، کبر جاتا رہے گا. تکبر اور کبر یہ تکبر کا بھی علاج ہے. سلام میں پہل کرنا چاہیے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا جو ہے نا سیٹ ہوں، مالدار ہوں، ذمہ دار ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، مجھے انہیں سلام کرنا سو. اور گلے بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھ انہیں آیا سلام نہیں کریا مجھے. یہ گلے شکوے اس لیے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں تکبر ہے. وہ خود سلام میں پہل کر دے، وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اور الٹا اگر کوئی چھوٹا آدمی وہاں پر موجود ہے، بڑا آدمی اس کو سلام کر دیتا ہے تو اس پر اس کا گہرا اثر بھی پڑے گا. ارے مجھے سلام کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سلام کر دیا، سلام میں پہل کیا. اب وہ کہیں جائے گا تو اسے ایک سبق وہاں سے مل جائے گا اور وہاں سے وہ ایک سبق لے کر جائے گا کہ بھئی مجھے بھی ہر جگہ سلام میں پہل کرنا. اتنے فائدے ہیں. ہم کس کس کے انتظار میں رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو متحد کرے، اور اس اتحاد میں ہی بڑی مضبوطی ہے میرے عزیز ساتھیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے. اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈال کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جائیں تو جو مضبوطی پیدا ہوتی ہے، جو مضبوطی تم محسوس کرو گے، اس طرح کی مضبوطی مسلمانوں میں آ جائے گی. محدثین نے اس کی بڑی اچھی عمدہ تشریح کی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے اندر اس کی بہت پیاری ایک تشریح کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جس طرح عمارت کی اینٹیں باہم مل کر مضبوط قلعہ بن جاتی ہیں، اسی طرح امت مسلمہ قلعہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ قلعہ ہے، اور ہر مسلمان اس کی ایک ایک اینٹ ہے. ان میں باہم وہی تعلق و ارتباط ہونا چاہیے جو قلعہ کی ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے ہوتا ہے. ہر مسلمان ایک ایک اینٹ کے مانند ہے. اگر دیوار کی کچھ اینٹیں کمزور پڑ جائیں، توڑ دیا جائے تو دیوار میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. دیوار کمزور ہو جائے تو چھت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر قلعے میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہم مضبوط اس لیے نہیں چونکہ ہمارے اندر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہمیں ایک ایک اینٹ کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تب جا کر ہم ایک مضبوط قلعہ بنیں گے. تو میرا عزیز ساتھیوں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن مختصر بات ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں آج کے اس دور میں پھر سے دوبارہ اگر کھڑا ہونا ہے، دوبارہ ترقی کرنا ہے، اپنی حالت کو بہتر بنانا ہے،
تو پھر ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم اس موضوع کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ حضرات سبسکرائب